بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور پہلا سبق ہم شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات، کچھ ہدایات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات دل نشین کر لے اور ذہن نشین کر لے، نورانی قاعدے کے پہلے سبق یہ جو حروف ہے، ان حروف کو مفردات اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے یا ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے وہ یوں ہے کہ ایک ان حروف کا نام ہے، ایک ان حروف کی شکل ہے، ایک ان حروف کی تلفظ ہے، اور ایک ان حروف کا آواز ہے۔ اب یہ چیزیں ہم خوب ذہن نشین کریں گے، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان حروف کے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حروف تہجی یا حروف مفردات کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو دو حرفی حروف ہے، جیسے را، زا، طا، با، یہ حروف جو ہے ان کو توڑا کھینچ کر پڑھیں گے، زیادہ نہیں۔ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ با، تا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اور ایسا بھی نہیں پڑھیں گے کہ با، تا، نہیں، اس کو با، تا، زا، پا اس طرح پڑھیں گے۔ اور جو تین حرفی ہے، جو تین حروف سے مل کر بنا ہے، ان حروف کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم، شین، صاد، عین، غین۔ تو اس کا خصوصی خیال کریں، کیونکہ جو حروف کھینچنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے تو مشق زیادہ اچھا ہوگا اور حروف بہتر ادا ہوں گے۔ اگر ان حروف کو ہم اپنے مقدار سے کم کر کے پڑھیں گے تو ادائیگی میں فرق آئے گا اور اس طرح کی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ اگر ہم پڑھیں عین، غین، صاد تو اس طرح اس کی خوبصورتی بھی گئی اور ادائیگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں صاد تو ایک تو مشق ہو گیا، ادائیگی میں اچائی آئے گی اور آواز میں بہتری آئے گی۔ تو ان کو جو کھینچنے والے حروف ہے ان کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور جو نہیں کھینچنے والے حروف اس کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ ایک اور غلطی اور اس کی اصلاح، بعض لوگ اور بعض بچے ان حروف کو جیسے با، تا، سا، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، با، آخر میں حمزہ پیدا کرتے ہیں، با یا با، آخر میں حمزہ پڑھتے ہیں جیسے با، یا آخر میں ہا پڑھتے ہیں جیسے با، تا۔ ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ نہ حمزہ پڑھا جائے اور نہ آخر میں ہا پڑھا جائے، بلکہ با، تا یہ ہوا میں ختم ہوتے ہیں۔ یہ حروف کہیں رکتے نہیں ہیں بلکہ یہ خود بخود ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ با، تا، زا، با، با، تا، تا، اس طرح نہیں پڑھنا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بات لازمی یاد رکھیے گا اور ان پر عمل کریے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تو سب سے جو پہلا حرف ہے حروف ہجا یا مفردات کا، اس حرف کو الف کہتے ہیں۔ الف، الف کیسے پڑھنا ہے؟ الف، با، تا، سا۔ زبان تھوڑی سی اوپر کے جو دو دانت ہے ان دو دانتوں کے سروں کے ساتھ ٹکرا کر وہاں سے ہم حرف سا پڑھیں گے، سا اس طرح، سا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سیٹی کی طرح کی آواز آنی چاہیے تاکہ سا اور سین میں فرق ہو سکے۔ سین، صا۔ اب سین اور صاد میں یہ فرق ہوگا کہ سین باریک ہے اور صاد موٹا ہے۔ باقی دونوں کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ سین باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔
صاد. اور ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے کے سامنے کے دو دانت ہے، ان دو دانتوں کے درمیان کے ساتھ زبان کی نوک ٹکراتی ہے اور اوپر کے دانت بھی توڑے سے بند ہوتے ہیں. ایسے بند نہیں ہوتے بلکہ توڑے سے اوپر سے بند ہوتے ہیں. تو ان کی آواز سین، ایسے سین. اب صا صا. اور صاد کے پڑھتے وقت آپ میری زبان دیکھ سکتے ہیں. صاد کے پڑھتے وقت جب ہم صاد پڑھتے ہیں تو زبان کی جو پیٹ ہے، جو درمیانہ حصہ ہے، یہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، ایسے صا صا صاد، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. سین صاد، ہاں، واد، طا، وا، وا، یہ بھی اسی طرح، وا، عین، غین، فا. ہاں، پا نہیں پڑھنا، پا نہیں پڑھنا، بلکہ اوپر کے دانت، یہ جو اوپر کے دو دانت ہیں، یہ یہاں پہ ہونٹ کے ساتھ ٹکرائیں گے اور یہاں سے فا ادا ہوگا. فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ ہمارے حروف ہجا، حروف تہجی ہو گئے. ان میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ اصل میں جو پڑھانے کا انداز ہے یا جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ ان بچوں کو جو بالکل ناسمجھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کو بالکل ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کا یہ طریقہ ہے. تو اگر کسی نے قاعدے کی کورس کرنی ہو یا کسی نے قاعدے میں اور کچھ سوالات پوچھنے ہو تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے جتنا ہم نے اساتذہ سے سیکھا ہے، جتنا ہمیں آتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. اگر کوئی چیز ہمیں نہیں آتی یا ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح بھی آپ فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو برا منائیں گے، بلکہ آپ کے اصلاح کرنے کو ہم آپ کی شکریہ ادائی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اپنی اصلاح ضرور کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ. یہ ہمارا پہلا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز آگے جا کر ہم اور سبق پڑھیں گے. تب تک اللہ حافظ.